آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، اور امی آپ ایسے بیٹھی ہیں جیسے ڈرامہ دیکھ رہی ہیں ٹی وی پر، روک نہیں سکتی ان کو۔ دانیہ نے افسوس سے فوزیہ کو دیکھا جو ان سب کو دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے کبھی اپنی نندوں کو دیکھا کرتی تھی۔ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ میں کیا سمجھاؤں کسی کو؟ ایسے تماشے میں نے بہت دیکھے ہیں گاؤں کی حویلی میں۔ فوزیہ نے عجیب بے حسی سے کہا، تماشا نہیں ہے، ہم بیٹیاں ہیں آپ کی۔ دانیہ کے دل کے ساتھ لہجہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے کیا پا لیا شادی کر کے جو تم نے پا لینا ہے؟ اب بند کرو یہ جھگڑا، زمان آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ فوزیہ یہ کہتی باہر چل دی۔ ثانیہ آنسو صاف کرتی ماں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ امی کی سوچ بھی پھپھو کی طرح ہو چکی ہے۔ زمان کو تم انکار کرو گی کہ تم نہیں چاہتی ہو ایسا؟ روحی نے ثانیہ کو آنکھیں دکھائیں۔ میں اب کس منہ سے بولوں جب پہلے میں ان کے ہاتھ میں اپنا فیصلہ دے چکی ہوں؟ ثانیہ کی آواز آنسوؤں میں گھلی تھی۔ دانیہ کا دل بھی گھلنے لگا۔ سیدھا کہو نا کہ شادی کرنا چاہتی ہو تم۔ لفظ نہیں تھے، تلوار تھی جس نے ثانیہ کی عزت نفس کے ٹکڑے کر دیے۔ وار اتنا کاری تھا کہ آنسو ثانیہ کی آنکھوں میں منجمد ہو گئے تھے۔ دانیہ بھی لب وا کیے بس روحی کو دیکھے جا رہی تھی، اور روحی جانتی تھی کہ اس کا یہ وار خالی نہیں جائے گا۔ وہ فاتحانہ انداز میں باہر چل دی۔ اس کے پیچھے ساحرہ نے بھی قدم بڑھائے۔ ہانیہ اور دانیہ البتہ ساکت ثانیہ کو دیکھ رہی تھی جو شاید سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ زمان بابا کو لے کر باہر ایک ہوٹل پر بیٹھا تھا، چائے کا آرڈر دیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ گھر میں اب کیا ہونے والا ہے، اور بابا کی عمر اب اتنا نہیں سہ سکتی۔ ایک وقت میں اخلاق شاہ نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی بہنوں کی شادی کر دیں، اور وہ زمان کی بات کو سمجھ سکتے تھے، اسی لیے اس نے بابا کو بہت طریقے سے سمجھا لیا تھا۔ پھر زری بیٹی کے گھر کب جانا ہے؟ چائے پیتے ہوئے اخلاق شاہ کو یاد آیا تو پوچھا۔ زمان نے گہری سانس لی۔ کچھ حالات ٹھیک ہوتے دکھائی دینے لگے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ثانیہ جلدی مان جائے گی۔ بس بابا پہلے ثانیہ کی بات پکی کر لیں، پھر چلیں گے زری کے گھر بھی۔ مسکراہٹ آپو آپ لبوں پر ٹھہر گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، پر یار میں نے بھی بہت کوشش کی تھی، پھر ذوالفقار نے بھی، پر یہ عورتیں نہیں ماننے والی۔ اخلاق شاہ اداس ہو گئے۔ بابا آپ دعا کریں، میں بھی کوشش کر تو رہا ہوں، بس اوپر والا مدد کرے گا۔ ایک گھنٹے سے اوپر کچھ وقت گزار کر وہ گھر آ گئے تھے۔ گھر میں موت کا سا سناٹا تھا۔ ٹی وی بھی بند تھا، لاؤنج بھی خالی تھا۔ وہ سمجھ گیا طوفان آ کر گزر گیا ہے، پر جس پر سے گزرا ہے اس کا حال دیکھنا ضروری تھا۔ ثانیہ، اس نے آواز لگائی۔ بھائی وہ سو گئی ہے، دانیہ نے کمرے سے ہی جواب دیا۔ وہ اس وقت زمان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ سمجھ تو گیا تھا، پر ابھی سب کو ٹائم دینا چاہتا تھا۔ وقت لگتا اس کے فیصلے کو ماننے میں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آج بہت دن کے بعد اس نے زری کو خود سے میسج کیا کہ کیسی ہو، اور انتظار کرنے لگا کہ وہ جواب دے۔ کافی دیر بعد وہ بیڈ پر نیند دراز موبائل سے ٹائم پاس کرتا رہا، پر زری نے جواب نہیں دیا، پھر تھک کر سو گیا۔ صبح معمول کے مطابق تھی۔ زمان تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو فوزیہ نے اسے ناشتہ دیا۔ سب اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے۔ بابا ناشتہ کر چکے تھے، اور اس وقت وہ زمان سے تھوڑی بہت باتیں کیا کرتے تھے۔ روحی، سائرہ اور ثانیہ صفائی میں مصروف ہوتی تھی، اور ہانیہ اور دانیہ یونیورسٹی کے لیے نکل چکی ہوتی تھی۔ سب ویسا ہی تھا، پر ایک سناٹا سا تھا، اور ثانیہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ فی الحال آفس سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ ناشتہ کر کے گھر سے نکل آیا۔ آفس پہنچا تو بائک پارک کرتے ہوئے اس کی نظر زری پر پڑی۔ وہ بھی ابھی پہنچی تھی۔ اسے لگا سورج آگ کے بجائے برف پگھل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ جیسے روح بھی ٹھنڈی ہونے لگی۔ وہ دانستہ اس کے قریب چلا آیا۔ آج بہت وقت کے بعد نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ زری کے قدم بھی سست ہو گئے۔ السلام علیکم، پہل زمان نے کی۔ اتنے عرصے اس نے زری کو اگنور کیا تھا، اب پہل تو اسے ہی کرنی تھی۔ وعلیکم السلام، شاید کوئی خاص بات ہے؟ زری کا دل خوشگوار ہوا۔ رات تک وہ بہت پریشان تھی۔ امی نے کہا تھا کہ وہ جلد اپنا فیصلہ دے، بلکہ ہاں کرے تاکہ آگے کے معاملات طے ہو جائیں۔ اس نے بہت دل سے دعا مانگی تھی کہ زمان جلدی سے اپنا فیصلہ سنا دے۔
اسیری یا رہائی، وہ اس رہائی کے بعد بھی اسیر ہی رہتی۔ جو بھی چیز ہم سے چھین جاتی ہے ہم اس کے اسیر کیوں ہو جاتے ہیں، اور جو ہمیں مل جاتی ہے پھر اس کی قدر نہیں کرتے اور دل کو رہا کر دیتے ہیں۔ تم نے رات جواب نہیں دیا میسی کا، اس کا انداز سادہ سا تھا۔ آپ نے عادت ہی نہیں رہنے دی موبائل چیک کرنے کی۔ میں نے چیک ہی نہیں کیا۔ رات صبح دیکھا میسج پر لیٹ ہو رہی تھی۔ آفس سے تو جواب نہیں دیا۔ اس نے شکوہ بھی کر دیا اور وضاحت بھی دے دی۔ زمان نے سانس بھری جیسے اس کا شکوہ ہضم کیا ہو۔ انکل آنٹی کیسے ہیں؟ اور مجھے پتا ہے تم پریشان ہو، بس میں معاملات نمٹا رہا ہوں۔ سوری زری، میں نے تمہیں بہت پریشان رکھا ہے۔ وہ حساس تھا، اس کے لیے، گھر والوں کے لیے بھی، اور زری نے آنکھوں میں نمی نہیں آنے دی۔ آج اس نے خود آ کر اس سے بات کی تھی۔ آج تو خوشی کا دن تھا۔ امی نے کہا ہے کہ کل ابو مجھ سے آخری فیصلہ لیں گے اور پرسوں وہ لوگ آئیں گے، تو ابو کو ان کو بتانا ہے، اور پرسوں وہ لوگ آ گئے تو بات پکی کر کے جائیں گے۔ زری نے ٹہر ٹہر کر بات پوری کی۔ کچھ دیر تو اس سے بولا نہ گیا۔ زری نے اس خاموشی پر نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں تھا۔ تو کیا وہ کچھ نہیں کرے گا؟ زری کا دل کانپ گیا۔ وہ خاموش کیوں ہے؟ وہ دل میں حساب کر رہا تھا، آج جا کر منور شاہ سے بات کر لے گا اور کل اپنے والدین کو لے کر زری کے گھر پہنچ جائے گا، پر وہ اسے یہ خوشی کل سنائے گا۔ ٹھیک ہے زری، کل میں تمہیں کنفرم بتا دوں گا۔ میں تمہیں اور پریشان نہیں کر سکتا، بس دعا کرنا کہ سب ہمارے حق میں ہو۔ اور زری کا دل چاہا یہیں سجدے میں گر جائے اور تب تک دعا مانگے جب تک وہ اسے خوشخبری سنا نہ دے۔ تم مانگو گی نا دعا؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ زری کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اسے اپنی دعائیں بتاتی، بس سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ دیکھو رونا مت، میرا دن خراب گزرے گا، میری ہمت بنو، کمزوری نہیں۔ آج وہ بے اختیار ہو کر بول ہی گیا۔ زری کے لیے ہواؤں میں اڑنے کا مقام تھا۔ وہ پورا دن مسکراتی رہی۔ آج بہت دن بعد اس نے محسوس کیا کہ زمان کی نظریں گاہے بگاہے اس پر پڑ رہی ہیں۔ وہ دعا کرتی رہی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ زمان گھر پہنچ کر اجلت میں نہا دھو کر فریش ہوا۔ آج اسے منور شاہ سے بھی بات کرنی تھی اور بابا امی سے بھی کہ کل وہ زری کے گھر جائیں۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ثانیہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے تھی۔ اسے دیکھ کر وہ کھل کر مسکرایا اور چائے اس کے ہاتھ سے لی۔ ثانیہ اسی طرح کھڑی رہی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی، لب کھل رہے تھے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے پر کہہ نہیں پا رہی۔ کیا ہوا ثانیہ؟ روحی وغیرہ نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ ایسے ہی پریشان ہوگی۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، پر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ بمشکل بول پائی۔ تمہیں جو کہنا ہے کھل کر کہو اور کچھ بااعتماد بنو۔ اگلے گھر جا کر کیا کرو گی؟ لگتا ہی نہیں کہ ماسٹرز ہو۔ زمان کا موڈ بہت اچھا تھا۔ بھائی مجھے نہیں جانا کسی اگلے گھر، پلیز اب اس بات کو ختم کر دیں۔ وہ رو پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، تمہیں روحی نے کچھ کہا ہے نا؟ وہ اس سب کے لیے کافی پہلے سے تیار تھا، پھر بھی کچھ پریشان ہو گیا۔ بھائی کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے شادی نہیں کرنی، آپ منع کر دیں۔ ثانیہ اٹل لہجے میں بولی۔ ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ اس دن بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم لوگوں کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے، مشکل ہے اب اس طرح سے اپنی سوچ کو بدل لینا۔ وہ ضدی ہو گئی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، شادی تو اب ہوگی تمہاری۔ میں نے تم سے پہلے رضامندی لی تھی، اب پیچھے ہٹنا مشکل ہے، اور میں منور کو زبان دے چکا ہوں۔ یہ عزت کا معاملہ ہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا کہ اس طرح ثانیہ چپ ہو جائے گی، ورنہ ابھی تک اس نے منور سے بات نہیں کی تھی۔ بھائی آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ وہ بھی آج طے کر کے آئی تھی کہ اسے اپنی بہنوں کے آگے سرخرو ہونا ہے۔ ہاں، وہ قطعی بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کی عزت کی خاطر ہاں کروں گی، پر آپ کو میری خاطر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کیسا فیصلہ بھائی؟ میں تم لوگوں کو نارمل زندگی دینے کے لیے مر بھی سکتا ہوں۔ بولو کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ وہ جذباتی ہو گیا۔ آپ الماس کا رشتہ لیں، یہی میرا گھر بسانے کی ضمانت بنے گا۔ منور کی بہن ہمارے گھر ہوگی تو ہم بھی مضبوط ہوں گے۔ اور بولتے بولتے اس نے زمان کو دیکھا تو چپ ہو گئی۔
وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اسے ہاتھ لگائے گی تو وہ بھربری مٹی کی طرح بکھر جائے گا۔ اسے بہت دکھ ہوا، پر روحی نے کہا تھا کہ یہ بات زمان نہیں مانے گا، وہ زری سے ہی شادی کرے گا اور منور کو انکار کر دے گا۔ کچھ سیکنڈ لگے تھے زمان کو ہوش میں آنے میں، اور بولا، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی، وہ دکھ سے بولی۔ جاؤ، وہ سختی سے بولا۔ وہ جلدی کمرے سے نکل آئی۔ دروازے سے کان لگا کر روحی کھڑی تھی۔ ثانیہ کے نکلتے ہی وہ مسکرائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازہ بند کر کے صحن سے ہوتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ یہ بات سنتے ہی زمان خود ہی انکار کر دے گا منور کو۔ روحی کے انداز میں فخر تھا۔ اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ دماغ معاف تھا اس کا، بس خود کو گھسیٹتی ہوئی روحی کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح جب ہانیہ یونیورسٹی چلی گئی تھی اور زمان آفس، تب روحی اور سائرہ نے اپنے مشن کا آغاز کیا اور اسے ایسی ایسی مثالیں دے کر سمجھایا کہ اگر وہ شادی کر لے گی تو اس کی اپنی قبر تو کالی ہوگی ہی، ساتھ اپنے اوپر نیچے کی 7 نسلوں کو دوزخ میں لے جائے گی۔ زمان پر تو اس پچھل پیری زری کا اثر ہے۔ وہی چاہتی ہوگی کہ ہم سب کو نکال دے، ورنہ زمان تو خود کہتا تھا کہ شادی نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔